السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ اچھا، میں آپ سے ڈسکس کرنا تھا، جس طرح کل میں نے پوسٹ کیا تھا کہ ہمارے ایک ممبر تھے، گروپ ممبر محسن نام تھا، تو کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے بیٹری کے مسئلے بتائے تھے کہ ان کو بیٹری کو مسئلہ پیش آ رہا ہے. تو انہوں نے پھر بعد میں مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ ان کی بیٹری کا مسئلہ آ رہا ہے، مثلا یہ ان کی بیٹری ہے جو ان کا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جب فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا تو پیچھے سے تھوڑا دھواں نکلا اور پٹاخے کی آواز آئی. تو میں سمجھ گیا تھا کہ ان بیچاروں کے ساتھ تھوڑا وہ بیٹری بائی پاس ہوئی ہے، یعنی ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے جس نے کچھ مہینے پہلے بیچی تھی. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ڈرائیو نہ کریں، آپ بالکل اپنی گاڑی کو اسٹیٹک کر دیں، مثلا اس میں ڈرائیو کے لیے خطرہ ہے. تو پھر انہوں نے وہی کیا، اور بعد میں جب ڈائگنوز کیا، وہ جاننے والے تھے، جب ان کو میں نے کہا کہ یار ان کی جا کے چیک کر لیں، تو پھر یہ دیکھیں یہ اس کی بیٹری کی حالت ہے کہ سیل پھٹ گیا تھا. یہ ہوا کیا ہے کہ آپ کی بیٹری کو ای سی یو کو بائی پاس کر دیتے ہیں، وہ آپ کے کوڈ جنریٹ نہیں ہوتے، اور بائی پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیمپریچر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آخر وہ سیل پھٹ جاتا ہے. یہ ایک تصویر ہے، دیکھیں ای سی یو کو بائی پاس وغیرہ کیا ہوا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو اس ٹائپ کی چیزیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں. تو میں آپ سے کچھ چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کہ جب بھی ہائیبریڈ آپ خریدیں تو یہ چیزیں لازمی کر لیں، ٹھیک ہے نا، ان کو لازمی دیکھیں. اور اس کا یہ کہ ان چیزوں کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے ہائیبریڈ خریدتے ہوئے. سب سے پہلے آپ تو ایک بیٹری کو ٹیسٹ کر لیں. مثلا آج کل بہت ایزی ہے، مجھ سے مثلا تقریباً 50 سے پلس گروپ ممبر یہ سستی سی ڈیوائس منگوا کے خود اپنی ویلٹ ویڈیو دیکھ کے یوٹیوب سے، میرے اس چینل سے، تو وہ ساری خود جان رہے ہیں کہ کس طرح بیٹری چیک کی جاتی ہے. پہلے کسی کو نہیں تھا پتہ کہ ہیلتھ کو چیک کروں گا، تو ابھی مکینک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ گھر بیٹھے بھی اپنی بیٹری ہیلتھ چیک کر رہا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اس کو گاڑی کو خریدنے سے پہلے اسکین کریں. اور ایک بات یاد کریں، اسکین کے دوران ایک پی آئی ڈی ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اسکین کے اندر آپ کے لاسٹ ڈی ٹی سی ریمووڈ یا لاسٹ ڈی ٹی سی کے بعد کتنے کلومیٹر چلی ہے. تو وہ جب آپ دیکھ لیں گے کہ مثلا لاسٹ ڈی ٹی سی ریموو ہوا تھا اس کا 100 کلومیٹر پہلے 200، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. تو آپ نے پولائٹلی اپنے اونر سے جس سے خرید رہے ہیں پوچھ لینا ہے کہ بھائی اس میں مثلا میں نے اسکین کیا تو لاسٹ ڈی ٹی سی کس چیز کا آیا تھا. پھر وہ چھپائے گا نہیں، بتا دے گا کہ یہ والا تھا یا یہ تھوڑا ایشو تھا تو یہ ڈی ٹی سی آیا تھا. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں ایرر کوڈ آیا تھا اور وہ اس نے ریموو کیا. چلے ایرر کوڈ آتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پتہ چل جائے گا. تو آپ نے تو ایک بیٹری ٹیسٹ کرنی ہے، او بی ڈی ڈیوائس ہے. اس کے بعد اس میں او بی ڈی ڈیوائس میں آپ اے بی ایس کے بھی پیرامیٹر دیکھ سکتے ہیں کہ نارمل ایکٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اے بی ایس کی آواز بھی سن سکتے ہیں. تو یہ دو چیزیں آپ نے لازمی دیکھنی ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اسکین سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لاسٹ کوڈ کب ریموو ہوا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اور جو آپ کو کہتا ہے کہ ویل مینٹین کار ہے، تو ویل مینٹین کار کو آپ نے کس طرح چیک کرنا ہے کہ فلٹر شلٹر دیکھ لینے. اگر صاف ہیں تو اس کا مطلب ہے اونر مینٹین کر رہا ہے. لوگوں کا توجہ نہیں ہوتی، جو اچھا مینٹین کرتا ہے وہ ہمیشہ اے سی فلٹر کو بھی مینٹین کرتا ہے. بہت لوگوں کو کم پتہ ہوتا ہے، تو وہ ڈیش بورڈ کے نیچے سے نکال کے آپ اے سی فلٹر بھی دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جہاں 20-22 لاکھ خرچ کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جو بھی گاڑی آپ خرید رہے ہیں 20-22 لاکھ دے رہے ہیں، 25 لاکھ دے رہے ہیں، تو اگر وہ اتنی خرید رہے ہیں اس کی انسپیکشن کرائیں. اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ایک ایک چیز فزیکل انسپیکٹ کریں، انجن وہ، اور اسے اسٹامپ پیپر پہ لکھوا لیں جب آپ ڈیلنگ کرتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی اس طرح ای سی یو بائی پاس یا کوئی ایرر لکھا تو آپ ذمہ دار ہوں گے. اور اگر جہاں 22 لاکھ دے رہے ہیں تو اس کو آپ کو 30 منٹ کی جاب ہے، بیٹری بے شک کھول کے دیکھ لیں. کیونکہ آپ 22 لاکھ اگر وہ نہیں کھولنے دے رہا تو ٹھیک ہے، اس کو کہیں ٹھیک ہے آپ کی گاڑی اپنے پاس رکھ لیں. تو اس طرح لوگ جب ہائیبریڈ بیچیں گے تو اپنے زیادہ اس کے ساتھ بھیجیں گے، بھروسے کے ساتھ، دھوکہ نہیں ہوگا. اور یہ تو ایک یہ بیٹری بائی پاس کا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بیٹری بائی پاس کی ہوئی تھی، اس طرح اس کے ای سی یو کو یہ پھٹ گئی ہے. تو اگر آپ سمپل او بی ڈی ڈیوائس رن کر رہے ہوں گے، جن لوگوں نے مجھ سے خریدی ہیں، تو کوشش کیا کریں اس کو کنیکٹ رہنے دیا کریں، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اور آرام سے ایپ آپ یوز کریں گے تو آپ کو اپنی بیٹری کا ٹیمپریچر شو ہو رہا ہوگا کہ کتنا ہے. تو اس کا ڈیوائس کا آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ایک ٹیمپریچر ایک لمٹ آ رہی ہوگی. اگر 40 پلس یا 50 پلس جا رہا ہے اور بڑا جلدی جا رہا ہے تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار یہ تو اب نارمل ہے. تو آپ گاڑی روک لیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا مسئلہ ہے، بائی پاس ہوئی ہے یا نہیں. تو یہ ایک فائدہ ہے. تو دوسری جو آج کل فراڈ ہو رہا ہے ہائیبریڈ میں بیچنے سے پہلے، وہ یہ کرتے ہیں کہ
کہ یہ دیکھیں یہ کسی ڈیش بورڈ ہے, ڈیش بورڈ کو آپ کو ویسا نظر نہیں آتا, اندر ہوتا ہے تو اس کو ایسی ٹیپ لگا دیتے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں آتی. تو یہ اچھی طرح آبزرو کریں, لائٹ ماریں, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ دیکھیں اس نے ABS اور اس کو مثلاً کوئی ایسی ٹیپ لگائی ہوئی ہے جس سے وہ نظر نہیں آتا. تو یہ اور دوسری تھرڈ آپ نے چیک کرنا ہے کہ فیوزز چیک کر لینے. کچھ لوگوں کا ABS اڑا ہوتا ہے, جب آپ گاڑی چلاتے ہیں آپ کو کبھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کا ABS کام کر رہا ہے یا نہیں, کیونکہ گاڑی میں بڑی مشکل سے آپ کا 100 میں سے 90% تو ABS یوز ہی نہیں ہو رہا ہوتا, وہ تو کسی سچویشن پہ یوز ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ ABS کر رہا ہے یا نہیں. تو آپ نے دیکھ لینا کہ اس نے ڈی ایکٹیویٹ نہ کیا ہو. تو یہ فیوزز ہوتے ہیں, یہ فیوز باکس ہوتے ہیں. اس کا جب ڈبہ آپ کھولیں گے تو دوسری سائڈ پہ آپ کے فیوز اور ریلے لکھے ہوتے ہیں. تو ان ریلے کو الیکٹریشین کو چیک کرا دیا کریں کہ کوئی مسنگ تو نہیں ہے. اگر فیوز میں ABS کا نکال دوں تو ABS کی لائٹ نہیں آئے گی, ریلے نکال دوں تو لائٹ نہیں آئے گی. تو یہ سارے اس کے اوپر لکھے ہوتے ہیں. ایک اچھے الیکٹریشین کو دکھا دیں کہ یہ ذرا چیک کر دیں کہ فیوز میوز تو نہیں نکلا ہوا. تو یہ آپ تیسرا چیک کر لیں گے. اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ AC کا فلٹر چیک کر لیں کہ گاڑی ویل مینٹین ہے یا نہیں ہے, تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد جو یہی ہے فالٹ میں نے آپ کو گنا دی ہے, بیٹری ECU کو بائی پاس کر لیتے ہیں لوگ, ایرر تاکہ نہ آئے, ڈیش بورڈ کے ساتھ وائرنگ کر لیتے ہیں. تو یہ آپ نے چیک کر لینا ہے اس طرح کی. بیٹری اسکینر سے کر لیں, اسکین جو میرے سے خریدے ہوئے ہیں اس کو یوز میں لائیں, ضائع نہ ہونے دیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, اور یہ گروپ بنانے کا مقصد ہی میرا یہ تھا کہ کم سے کم لوگوں کے ساتھ فراڈ کم ہو. تو آج بڑی بات ہے کہ ودن 1 ایئر اس گروپ کو 20 کے ممبر ہو گئے. تو یہاں سے اسی لیے میں گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو. لیکن اس میں آپ کی بھی غلطی ہوتی ہے کہ آپ 20 لاکھ دے رہے ہوتے ہیں تو اس پہ اسٹیمپ پیپر سے لکھوا لیں, اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو میں 20 لاکھ دے رہا ہوں, مجھے ایک دفعہ ڈیٹیل انسپیکشن کرنے دیں میری طرف سے. آپ ان کو کہیں کہ بیٹری بھی میں نے کھول کے دیکھنی ہے. تو اس کے بعد مجھے کافی لوگ مثلاً ان باکس میرا بھرا ہوتا ہے, ان باکس کرتے رہتے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ مجھ سے ان باکس میں بھی کافی پوچھتے ہیں. مثلاً ہر ایک کو میں رپلائی نہیں کر پاتا کہ میں نے وہ بیٹری ہائبرڈ بیٹری چیک کرنی ہے, اس کی ویڈیو مجھے بتا دے کہاں ہے وہ ہے. تو میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ اسی گروپ کا میں نے YouTube پہ چینل بنایا ہوا ہے خان دا کار گائے کے نام سے. اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مثلاً بار بار مجھے ان باکس نہیں کرنا پڑے. اس پہ میں نے ساری ویڈیو چڑھائی ہوئی ہیں اور آپ کو ہائبرڈ کے ریلیٹڈ ساری ویڈیو مل جائیں گی. جیسے کہ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیک کریں, ابھی میں نے یہاں پہ آپ کو دکھایا ہوا ہے اس پہ ہائبرڈ ریلیٹڈ. یہ دیکھیں یہ ساری ویڈیو میں نے ہائبرڈ ریلیٹڈ چڑھائی ہوئی ہیں. اس میں بتایا ہوا ہے کہ کس طرح آپ نے ٹوئیٹا کا مثلاً فین سروس کرنی ہے, کس طرح کنیکٹ کرنا ہے, بیٹری لائف کس طرح چیک کرنی ہے, آپ کا ہائبرڈ میں آئل کون سا ڈلتا ہے, بیٹری سروس کس طرح کرنی ہے. یہ ساری اس میں نے ویڈیو چڑھائی ہوئی ہے. تو یہ گروپ کا ہی مثلاً چینل ہے, اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو فیوچر میں مسئلہ نہ ہو. یہ میں نے آپ کو آج اسی لیے ڈیٹیل دی ہے کیونکہ ہمارے ہی ممبر کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, اور جب میں نے اسے ڈیٹیل پوچھی میں نے اس کو منع کیا چلانے سے, تو بعد میں پتہ چلا کہ بیٹری بائی پاس ہوئی تھی. تو یہ آسان طریقہ ہے. کوئی اور کویشچن وغیرہ ہو تو لازمی پوچھیے گا. اور یہ والا جو گروپ کا یہ چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو زیادہ مسئلے نہ ہو, اور آپ جو ان باکس کریں تو آپ کو آلریڈی ویڈیو مل جائے. تھینک یو.